مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا ماشاءاللہ 29 رمضان المبارک ہے اور ہم حسب سابق حسب روایت پاور پلس نیوز کے ساتھ حاضر ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن عارف سونی کے ساتھ. ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ بالکل جاری ہے اور آج آپ کو بتا دوں کہ بالخصوص ہمارے غلام قادر اکبر صاحب ہے جو انچارج نمائندگان پاکستان ہے اور انہوں نے خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک سوال کروانا تھا، وہ انشاءاللہ وہ سوال ریکارڈ کرائیں گے، لیکن کچھ مصروفیت تھی کیونکہ ان کا بیک اپ اتنا ہوتا ہے نیوز کا کہ وہ اتنے بیزی رہتے ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی یہ بولا تھا کہ میں ایک سوال ریکارڈ کر کے دوں گا اور اسپیشل ان کے تھینکس کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں اتنا ٹائم دیا اور آپ نے بڑے اچھے سوال و جواب کا سلسلہ بھی اچھا جاری رکھا. اسی طرح آج ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے لائن پر ایک موجود ہے آج اسامہ. جی اسامہ، کیا سوال کرنا چاہو گے آج؟ راجہ عبدالغفار چیئرمین نے سلسلہ چالو کیا ہے سوال جواب کا. مفتی عامر سے میرا سوال ہے کہ آپ ان کے اوپر ایسے حاصل ہوں اور فول کرتے ہیں تو ایسی نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اور جینس کی پینٹ ہو اگر اوپر بندہ فول کرتا ہے اس کی نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ عامر مفتی سے میرا یہ سوال. جی اسامہ، بہت بہت شکریہ، بہت اہم سوال کیا آپ نے. بہت ہی جو سوال یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے آج کل نا، کیونکہ پائچے کو فولڈ کرنا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آستین کو فولڈ کرنا، وہ نماز کی کنڈیشن کے اندر کیا ہونا چاہیے. اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ میں ایک ایڈیشن کروں ان کے سوال میں کہ ٹکنے کو ظاہر بھی کرنا ہے ہم کو. اب ظاہر بات ہے جب ٹکنے ظاہر بھی کرنا ہے تو اب اس کو فولڈ بھی کرنا لازمی. اس کی شلوار اتنی بڑی ہے، پینٹ اس کی، اس کو فولڈ بھی کرنا ہے. تو یہ دو مسئلے ہیں اس کے ساتھ، یہ دو مسئلے کس طرح حل ہوں گے؟ تو اس کا جواب ایسا دے کہ اسامہ کو ذرا تسلی ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے اندر کپڑوں کو فولڈ کرنا اسے کہتے ہیں کف ثوب. تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور اس سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے پائنچے نیچے سے موڑے جائیں، یا چاہے وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے یا قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کی آستینوں کو ہاف کلائی سے چڑھا دیا جائے. اور اس کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے شلوار، جہاں سے ہم اظہار بند باندھتے ہیں وہاں سے بھی اگر شلوار کو موڑ لیا جائے، جی اس کو بھی کف ثوب کہتے ہیں، وہ بھی اگر موڑ لی گئی تو یہ بھی کف ثوب میں آئے گا اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ نمازی کا اس طرح کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی. دوسری صورت جو آپ نے بیان کی ہے کہ ٹخنوں کو بھی ظاہر، تو یہ دیکھیں کہ پائنچے اگر ٹخنوں کے نیچے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا، وہ یوں کرتے ہیں کہ چونکہ پائنچے ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں، پینٹ پر ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہے، تو وہ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلیں ہم حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو ہم جو ہے نا وہ موڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پائنچے اگر ٹخنوں کے نیچے ہیں تو یہ کام مکروہ تنزیہ ہے. ہاں، مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ایسا مکروہ تنزیہ کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اس کو واجب الاعادہ نہیں ہوتی. لیکن مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی گئی تو پھر اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ایسی پینٹ پہنی ہوئی ہے کہ جس کو اوپر کرنا یوں کر کے بالکل ایسے اوپر کرنا، یا اگر ممکن ہے تو ایسے کر لیا جائے، ورنہ اس کو موڑا نہ جائے یا نیچے سے اس کو فولڈ نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اب جو ٹخنے اوپر کرنا ہے تو ظاہر اگر ٹخنوں کے نیچے ہیں تو مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو اوپر رکھ سکیں تو ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ مکروہ تحریمی سے تو بچ جائیں گے نا، وہ زیادہ سے زیادہ وہ مکروہ تنزیہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کپڑے فولڈ نہ کیے جائیں تاکہ آپ کی نماز کراہیت سے بچ جائے.
جی بہت اچھا جواب انہوں نے دیا، کیونکہ ایک مکروہ تنزیہی اور ایک مکروہ تحریمی، یعنی کہ مکروہ تحریمی ایسی چیز ہے انہوں نے جو بتایا کہ اس سے نماز آپ کو دہرانی پڑے گی، لوٹانی پڑے گی۔ مکروہ تنزیہی کے اندر یہ ہے کہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن میرے حساب سے یہ میرے خیال ہے کہ جو بھی ہمارے نمازی حضرات ہیں جو 5 وقت کے جو ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو اپنا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم اس کی شلوار وغیرہ یا پینٹ وغیرہ کچھ اتنی زیادہ لمبی نہ ہو کہ اس کو فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ بہت اچھا جواب دیا، اور بہت ہی اس کے اندر لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کافی مطمئن ہو گئے ہوں گے، اور دوسرے جس کو اور کسی کو بھی اگر اس بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہم بالکل حاضر ہیں۔ اسی طرح ہمارے علامہ مفتی عامر صاحب روزانہ جوابوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج 29 رمضان المبارک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پہ آخری ہو، لیکن زیادہ تر چانس تو یہی ہے کہ انشاءاللہ 30 رمضان المبارک پورے 30 روزے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس جو مبارک گھڑی ہے، جو رمضان کی ہر گھڑی رحمت بری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ، ہمیں جو چھوٹے چھوٹے جو تھوڑے تھوڑے جو یہ دن رہ گئے، تھوڑی تھوڑی لمحات رہ گئے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگلے سال ہم ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ گھڑیاں بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے، تو ہمیں اس گھڑی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج آپ کا موضوع کیا تھا آج کا؟ جی آج ہمارا موضوع طلاق کے ٹاپک پہ ہماری گفتگو تھی کہ طلاق، ویسے ہمارے معاشرے میں طلاق زور پکڑتی جا رہی ہے، تو اس میں مردوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا اگر ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دیں یا 3 مختلف الفاظ سے 3 طلاقیں دیں تو آیا وہ 3 طلاقیں کاؤنٹ ہوں گی یا ایک ہوگی؟ یہ بڑا اس مارکۃ الآراء مسئلہ ہے فی زمانہ، تو اس پر بھی میں نے دلائل کے ساتھ کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں لوگوں کی جو ہے نا وہ کنفیوژن اور ان کی تشکیک دور ہو سکے، تو اس پر ہماری آج گفتگو۔ لیکن اصل میں اس کے اندر بہت لوگوں کو کنفیوژن ہے، جو یہ بولتے ہیں کہ اگر 1 گلاس پانی پیا تو بھلے چاہے آپ نے 1 گلاس پانی پیا، اس کو آپ نے 10 گھونٹ میں پیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق آپ 3 دفعہ دو، یعنی کہ جو ان کا موقف ہے کہ 3 دفعہ طلاق دے رہے ہو ایک ساتھ، یعنی کہ تو پھر بات تو ہوئی کہ گلاس تو ایک ہی ہوا پانی کا، پانی کا گلاس تو آپ نے ایک ہی پیا، اصل میں گھونٹ جو ہے نا 3-4 دفعہ پیے، 3 دفعہ پیے، تو اتنا جو جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات صرف اور صرف چیز ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھ سکتے نا، کیونکہ میرے اور آپ کی اور عام آج کل کے لوگوں کی عقلیں ناقص ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار رہا ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے، تو ہمارے فقہاء اور مجتہدین اور صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم کے دور میں صحابہ کا اس معاملے میں اجماع رہا ہے کہ 3 طلاقیں چاہے ایک لفظ سے ہوں یا 3 مختلف الفاظ سے ہوں وہ 3 ہی اکاؤنٹ ہوں گی۔ تو جس وقت ہمارے اسلاف کا اور 1500 سال سے یہ ایک اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے، تو اس میں ہم ناقص عقل والے، ہم اپنی عقل کے دوڑے گڑاتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسی کنڈیشن میں ایک ہی طلاق اکاؤنٹ ہوگی، تو یہ میرا خیال ہے یہ کم علمی کی بنا پر ہو سکتا ہے، کم عقلی ہو سکتی ہے، بے وقوفی ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے فقہاء اور اتنے بڑے بڑے صوفیاء سے ان کے موقف سے ہم ٹکرائیں۔ ہماری اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم ایسے بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین سے ٹکرائیں، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بڑے بڑے جو مجتہدین ہیں ان کے مقلد ہیں اور ان کے مسائل کو فوکس کریں۔ وہ انچارج نمائندگان جو ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے آپ کے لیے ماشاءاللہ سوال کے لیے، جی غلام اکبر صاحب، غلام قادر صاحب ماشاءاللہ ہمارے جو انچارج ہیں، تو وہ یقیناً بھائی نے کہا ہے کہ وہ اپنا سوال بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ روزہ انشاءاللہ ممکن ہے کہ جی انشاءاللہ ممکنہ روزہ ہے، اور نہ بھی ہوا تو یقیناً وہ اگر کرائیں گے تو ہم ضرور جواب دیں گے، تو ضرور وہ اپنا سوال ریکارڈ کروائیں، اور میری ان کے لیے نیک تمنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت فرمائے، اور اسی طرح کے اچھے اچھے کام مستقبل میں بھی وہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر بار میں جان مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی ہماری، اور ہماری ممکنہ انشاءاللہ کل جو ہے ملاقات ہوگی، اور 30 رمضان المبارک یقیناً جو ہے ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان کی ہر گھڑی جو ہے نا ہمارے لیے رحمت بھری ہے، اور ہم کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ آج ہے اور کل ہم نہ ہو، اور پھر ہمیں یہ افسوس رہ جائے کہ ہم نے ایک دن بھی ایک جو لمحہ ہے اس کا ہم نے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حامی و ناصر رہے۔ جی اب آپ کو بغیر انتظار کے لیے چلتے ہیں، جو علامہ صاحب نے طلاق کے موضوع پہ جو بڑا اچھا بیان دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی، اور آپ بھی یہ جو آج کا موضوع ہے آپ سماعت فرمائیے۔ جی 1500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، یہ سارے اس مسئلے پہ متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اگر دی تو وہ 3 ہی نافذ ہوں گی، وہ ایک شمار نہیں ہوگی۔ تو 1500 سال سے یہ متفقہ اور اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس صدی کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بندہ کسی کو 3 تھپڑ مارے گا تو وہ 1 تھپڑ کہلائے گا، کوئی بندہ 3 روٹیاں کھائے گا تو وہ 1 روٹی کھانا کہلائے گا۔
بابا اگر آپ کو کوئی 3 تھپڑ مارے تو آپ کہتے ہو 3 مارے تھے، اگر آپ 4 روٹیاں ہضم کر جاؤ تو بولتے ہو کہ میں نے 4 کھائی تھی 1 نہیں کھائی تھی، تو 3 طلاقیں دینے سے 1 کیسے ہو گئی؟ تو 1500 سال سے یہ متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے، چاروں طرح کے دنیا میں 99.99% لوگ مقلد ہیں، 1% کا بھی کروڑواں حصہ بھی ان کی پرسنٹیج نہیں بنتی کہ جو وہ ہیں۔ اب ان کی بات، اب ہم بڑے بڑے فقہات کی بات مانیں یا وہ کہ جنہیں حدیثوں کے نام تک نہیں پتہ ان کی بات مانیں؟ اچھا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بعد میں پچھتا گئے تھے، وہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دینے میں حضرت فاروق اعظم پچھتا گئے تھے، یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ویسے تو یہ کہتے ہیں بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ، اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ بات بخاری سے دکھائیں کہ حضرت فاروق اعظم پچھتائے تھے، کوئی ضعیف سی ضعیف حدیث لے کے آئیں، کوئی ضعیف سے ضعیف اثر لے کے آئیں، نہیں بھائی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اچھا پھر اگر مان بھی لیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھتائے تھے، مان لیں، اگر برسبیل تسلیم اسے کہتے ہیں، اگر مان بھی لیا پچھتائے تھے تو حضرت فاروق اعظم پھر رجوع کر لیتے، تبدیل کر دیتے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں 3 نہیں ہوتی، رجوع تو نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم جلیل القدر صحابی ہیں، میرے حضور کی خدمت میں رہے ہیں، اور وہ فاروق اعظم جن کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ فاروق اعظم کہ جو جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر بڑے بڑے سنگین مسائل مول لیے، وہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت فاروق اعظم اگر وہ پچھتائیں تو پھر رجوع نہ کریں؟ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی موجود ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے، وہ صحابہ جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی فیملیوں کو قربان کر دیا، وہ کیسے خاموش رہ گئے کہ حضرت فاروق اعظم نے غلطی کی اور پچھتا رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے بعض باتیں ایسی کی جاتی ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ وہ اس مسئلے میں حنفی، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے مسائل بیان کر کر کے ہم لوگوں بھی پھیپھڑے خشک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جا کے جب دیکھتے ہیں تو بھائی پہلے سے ہی عقل کے ہوش کے ناخن لیتے نا، پہلے سے ہی حکمت عملی سے چلتے نا، احتیاط کرتے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ طلاق دینی پڑے، پھر اس کے بعد پچھتانا کیا کرنا۔ تو اس لیے یاد رکھیں 3 طلاقیں دی تو وہ 3 ہی نافذ ہوں گی۔ اگر کسی اور سے فتویٰ لے کے اگر بیوی رکھے گا تو وہ زنا کا ارتکاب کرے گا، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، تو اس حوالے سے آپ ضرور جو ہے اس حوالے سے آپ ضرور فقہ حنفی کو فوکس کریں اور کسی اور باتوں پہ نہ جائیں، ورنہ یہ ایسا ہوگا کہ آپ کا شریعت سے متصادم ہو کر علی الاعلان شریعت کا جو مذاق اڑانا ہوگا۔ اچھا ایک سوال، جو لوگ کورٹ سے خلا لیتے ہیں اور جج 1 سائیڈڈ فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس بارے میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خلا لینے میں عورت مطالبہ کرتی ہے لیکن مرد چھوڑتا ہے۔ اچھا طلاق ایک ہوتا ہے تفویض طلاق، اگر مرد نے عورت کو طلاق کا حق سپرد کر دیے، ویسے تو طلاق مرد ہی دیتا ہے، عورت کو شریعت نے طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا، لیکن اگر مرد عورت کو طلاق سپرد کر دے، اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق۔ تو اب ایسی صورت میں 2 صورتیں، آیا کہ مرد نے یوں کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق کا مالک کرتا ہوں کہ تو جب بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو اسے کہتے ہیں تفویض مطلقہ۔ اب عورت جب بھی اپنے آپ کو طلاق دے گی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن اگر مطلقاً اسے طلاق سپرد نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دینے کا اپنے آپ کو اختیار دیا، تو اب یہ بات اسی مجلس تک رہے گی، مجلس ختم ہو گئی تو اب اس عورت سے اختیار ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ۔ اب جہاں تک خلا کی بات ہے تو آپ سمجھ چکے کہ طلاق اصل دینے کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے، الا یہ کہ مرد حق کے طلاق تفویض کر دے اور سپرد کر دے۔ اب خلا کا جو معاملہ ہے تو خلا میں طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور پھر جو خامند ہوتا ہے وہ جو بھی ایگریمنٹ طے پایا جاتا ہے، کوئی پیسے لے کر طلاق دی جاتی ہے یا مہر معاف کر کے طلاق دی جاتی ہے، جو بھی دونوں میاں بیوی کی طرف طے پائے، تو
تو اب جو مرد کا اب بھی مرد کا طلاق دینا ضروری ہوگا. اب کورٹ میں یوں ہوتا ہے کہ کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ بھائی پیشی پہ مرد آئے, 2-3 لیٹرز آتے ہیں, مرد اگر نہ جائے تو کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں کے درمیان اب خلا ہو گئی ہے اور میاں بیوی اب آپ ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں رہے, تو شرعاً یہ طلاق, یہ خلا طلاق, یہ فسخ نکاح یہ نافذ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں شوہر کا طلاق دینا اور وہاں جا کر پیپرز پہ سائن وغیرہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا